ہوئی تھی 1857 کی مشہور جنگ ہے، تو اس میں ایک عالم کا واقعہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ان کو چونکہ چاروں طرف قتل عام ہو رہا تھا انگریزوں کی طرف سے، چاروں طرف قتل عام تھا مسلمانوں کا، گھر سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا، گھر سے باہر نکلیں تو موت سامنے تھی، تو ایک وہ عالم جو تھے وہ اپنے گھر میں محصور تھے، یہاں تک کہ کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، فاقے گزرے، کئی دن تک فاقے گزرے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور پانی کے لیے کوئی اکیلے آدمی تھے اور باقی لوگ شہید ہو چکے تھے، تو اکیلے تھے، پانی کا باہر سے لانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اب اتنے کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے کہ ایک طرف بالکل کمزوری سے ہڈی اور چمڑا رہ گیا تھا، اتنے کمزور ہو گئے تھے، دوسری طرف گھر میں پانی نہیں تھا، پیاس سے بالکل ایسا تھا جیسے اب جان نکل جائے گی۔ جب اس حالت میں پہنچے تو ایک پیالہ تھا ان کے پاس، خالی پیالہ، اس کو سرکا کر اپنے کمرے سے صحن تک لے کر آئے، اور صحن تک لانے کے بعد جہاں کھلا آسمان تھا وہاں جا کر دعا کی کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں پیالہ یہاں پر لا کر رکھ دوں، تو بارش دینا تو آپ کا کام ہے، اپنی رحمت سے ایسی بارش عطا فرما دیجئے کہ میرا پیالہ بھر جائے، میں پانی پی لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی یہ دعا اس طرح سنی کہ اچانک بادل آتے ہیں، بادل گھرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، اور نہ صرف وہ پیالہ اور بھی جو کچھ ان کے پاس برتن تھے وہ بھی پانی سے بھر گئے۔ کیوں؟ بندے نے اپنا جتنا کام کرنے کا تھا اپنا حصہ پورا کر لیا، اب باقی اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ یہ میرے حصے کا اتنا کام میرا تھا، آگے آپ کر دیجیے۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی واقعہ سنایا تھا مولانا مظفر حسین کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک نواب صاحب تھے، ان کو جا کر تبلیغ کی کہ تم نماز پڑھا کرو، تو انہوں نے کہا جی نماز تو پڑھ لوں لیکن مجھ سے وضو نہیں ہوتا، تو حضرت نے فرمایا کہ تم بے وضو ہی پڑھ لیا کرو، بے وضو پڑھ لیا کرو۔ اب وہ ساتھی بھی حیران تھے کہ بھئی تو ان کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کو کیسے کہہ دیا، لیکن اس سے تو یہ کہہ دیا کہ بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو۔ پھر باہر آ کر ایک مسجد تھی، اس کے اندر نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے سجدے میں گر گئے اور خوب روئے، اور رو کر یہ کہا کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اس سے یہ وعدہ لے لوں کہ وہ نماز پڑھے چاہے بے وضو پڑھے، اب وضو کرانا تمہارا اللہ میاں آپ کا کام ہے۔ روئے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ اس کو اتنا میں نے کھڑا تو کر دیا، آگے آپ کا کام۔ جب اگلا دن آیا، ظہر کا وقت آیا، تو وہ نواب صاحب جو تھے انہوں نے دل میں خیال آیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ نماز پڑھوں گا، یہ کہا تھا کہ اگلے ظہر سے نماز شروع کروں گا، نماز کا میں نے وعدہ کیا ہے تو چلوں مسجد جا کے نماز پڑھوں، مگر ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ خدا کے بندے ساری زندگی میں پہلی بار نماز پڑھنے جا رہا ہے، آج تو وضو کیا تجھے غسل کر لینا چاہیے، تو غسل کر کے پھر گیا مسجد میں، اور جا کر پوری نماز قاعدے کے ساتھ پڑھی، اور نماز پڑھی اور دل اللہ نے بدل دیا۔ تو یہ اپنے حصے کا کام بندہ کر لے اور پھر اللہ کے حوالے کرے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ بات سکھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کر کے۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق، عظیم سبق تو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں کہ بھائی اپنا حصے کا کام کرو اور دعا کرو، جو دین کی طرف نہیں چل رہا وہ تھوڑا سا قدم بڑھائے اور بڑھا کر اللہ سے مانگے، یا اللہ اتنا میں نے کر لیا، آگے آپ مجھ سے کرا لیجئے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد کریں گے جب کوئی بندہ اپنے حصے کا کام کرے۔ یوں تو خیر بھائی ہو نہیں سکتا کہ آدمی مشرق کو جا رہا ہے اور کہتا ہے اللہ میں مجھے مغرب پہنچا دے، لیکن مغرب کی طرف چلے، ایک قدم بڑھائے، 2 قدم بڑھائے، جتنا اس کے بس میں ہے اتنا کرے،
اور پھر اللہ کو پکارے کہ اللہ مجھے منزل تک پہنچا دیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیتے ہیں۔ بس یہ نقطہ یاد رکھیں، آج کی دنیا میں ہمارے سامنے گناہوں کے اتنے تقاضے آتے ہیں، اتنے تقاضے آتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ میں اس سارے ماحول سے کس طرح بچوں گا، کس طرح نکلوں گا۔ تو یہ نقطہ یاد رکھو کہ اللہ کو پکارو، اپنے حصے کا کام کر لو، بس پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح تمہیں بچاتے ہیں گناہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو نقطہ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ دوسرا یہ کہ اس پرہیزگاری کی وجہ سے، یعنی گناہ سے بچنے کا جو صلہ ملا ان کو، وہ کیا ملا کہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب یہ اتنا عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ معصیت سے بچنے کے لیے انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ایک اولو العزم انسان کر سکتا ہے۔ صلہ یہ ملا کہ اس میں ڈال دیا قید خانے میں، اور برسوں رہے اس میں قید خانوں میں۔ تو سبق یہ مل رہا ہے کہ بعض اوقات انسان کو نیکی اختیار کرنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر کچھ مسائل پیش آتے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ آیا اس نے وہ آزمائش کو بھی برداشت کرے گا دنیا میں یا نہیں۔